اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نام سے اللہ کے جو بے حد مہربان مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ماڈرن جو روح کا ایک تصور ہے، اس کو کہتے ہیں اسپریچولزم، اس کی حقیقت بیان کریں گے۔ یہ ڈاکٹر مسمائر نے آسٹریلیا میں 1842 میں یہ تعارف کرایا تھا اس تصور کا، جسے کہتے ہیں حاضرات روح۔ یہ لوگ جو اس کے ماہر ہوتے ہیں اپنے کو کہتے ہیں اسپریچولسٹ۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ جس روح کو چاہیں بلوا سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی باتیں سن سکتے ہیں اور اپنی باتیں اس کو بتا سکتے ہیں۔ اور اس کا مظاہرہ تو اب وہ یورپ امریکہ میں ٹی وی پہ کرتے ہیں۔ میں نے خود لندن میں تجربہ اس کا کیا ہے، اور اس تجربے کی وجہ سے ڈاکٹر مسمائر کے اب روح کو ایک حقیقت مان لیا گیا ہے۔ تو یورپ امریکہ میں بھی لوگ مان گئے ہیں کہ نہیں، روح ایک حقیقت ہے۔ اب کوئی فلسفیوں کو نہیں سنتا جو کہتے ہیں کہ روح کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ بہرحال یہ جو اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے روح کو منوانے میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ برٹرڈ رسل جیسا مغربی لندن کا رہنے والا فلاسفر، اس نے بھی لکھا ہے، جو عالمی سطح کا فلسفی تھا، کہ میں نے اسپریچول سوسائٹی کا دورہ کیا اور میں نے اس کو سائنٹیفک پایا، یعنی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ روح کا واقعی اس روح سے تعلق کر لیتے ہیں پیدا، اور روح کو دیکھ لیتے ہیں، روح کو سن لیتے ہیں۔ 1973 میں لندن میں گیا تھا محرم پڑھنے کے لیے، تو میں نے بھی تجربہ کیا اس کا، اس کے بارے میں نے کافی کچھ پڑھا تھا۔ تو طریقہ اس کا مجھے لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ وہاں جا کر جو ڈائریکٹری ہے، اس پہ جو ایس کا کالم ہے، اس میں آپ کو اسپریچول سوسائٹیز کی لسٹ ملے گی۔ اور مجھ سے یہاں ایک بزرگ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مہنگی سوسائٹی میں جائیے گا، کیونکہ وہاں کا جو چیئرمین ہوگا وہ زیادہ قابل ہوگا۔ تو میں نے معلوم کیا، تو مہنگی سوسائٹی جو تھی وہ ہائیڈ پارک کارنر پر تھی، اسپریچول سوسائٹی ہائیڈ پارک کارنر لندن، اور اس پر چیئرمین جو تھا وہ تھا ڈاکٹر مارگن، لکھا ہوا تھا نام اس کا۔ تو اس کو میں نے فون کیا اور میں نے کہا کہ میں روح سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں نے یہاں کراچی میں ہی جب گیا تھا تو ایک سوال نامہ تیار کیا تھا، جن میں کو تقریباً 15-20 سوالات تھے، اور بڑے کانٹے کے سوالات تھے، اور میرے والد کا انتقال ہوئے صرف 6 مہینے ہوئے تھے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میں والد سے وہ سوالات پوچھوں جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ یہ میرے والد ہی ہیں کہ نہیں ہیں۔ وہ سوالات اتنے پیچیدہ تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سوائے میرے والد کے اور کوئی جانتا نہیں تھا۔ تو میں نے وہ سوال نامہ تیار کیا۔ پھر میرے ایک دوست ہے جاوید صاحب، مرحوم ہو گئے، ان کو ساتھ لیا، ٹائم لیا، اور ہم پہنچے۔ ہم کو آدھے گھنٹے کا ٹائم دیا گیا، جو کافی مہنگا تھا۔ فیس ادا کی ہم نے وہاں پر کاؤنٹر پر۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں مجھے بٹھایا گیا ان کے ساتھ، جعفری صاحب کے ساتھ، ایک بڑی کرسی رکھی ہوئی تھی۔ ٹھیک 2 بجے دن کے، جو 2 سے 2:30 تک کا ٹائم تھا میرا، ڈاکٹر مارگن آ گئے۔ چھوٹے قد کے، کوئی تقریباً 70 سال کے اس وقت تھے، میں اس وقت تقریباً کوئی 40 سال کا تھا۔ وہ آ گئے اور بہت ہی یعنی ایکٹیو آدمی تھے، چھوٹے سے قد کے تھے، کافی بھاری جسم کے تھے۔ وہ آگے بڑی کرسی پہ بیٹھ گئے، اور بیٹھتے انہوں نے مجھے دیکھا بڑے گھور کر، اور گھور کے دیکھتے ہی پہلی بات جو مجھ سے انہوں نے کہی خود ہمسیلف کہ یو ہیو کم ہیئر ٹو ٹاک ٹو یور فادرز اسپرٹ اینڈ ہیئر یور فادرز اسپرٹ از بیفور می۔ آپ اپنے والد کی روح سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور آپ کے والد کی روح میرے سامنے ہے۔ اور پھر اس نے ان کا پورا حلیہ بتایا کہ لمبا سی قمیض پہنے ہوئے ہیں، سفید داڑھی ہے، ٹربن سیاہ امامہ باندھے ہوئے ہیں، اور وہ لگتے ہیں اپنے لباس سے کہ ہی واز اے ریلیجیس فگر، مذہبی عالم تھے، اور ان کے چہرہ جو ہے وہ ایسا ہے
یہاں پر تل ہے، اور یہاں تک بتایا کہ کون سے دانت مصنوعی ہیں کون سے اصلی ہیں، اور پھر اس نے یہاں تک بتایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے سینے پر ایک نشان ہے یہاں پر. اٹ مینس ہی ڈائیڈ ود ہارٹ اٹیک اینڈ 6 months before and he died without pain and he died at once. یہ سب بات صحیح ہے. وہ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کر کے زمین پہ گرے اور اچانک ان کا انتقال ہوا ود ان اے سیکنڈ. اینڈ ہی ڈائڈ وداؤٹ پین، یہ بھی اس نے کہا. ایٹ ونس، ان کے چہرے پر کوئی نشان تکلیف کا نہیں تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ 6 مہینے پہلے ہوا تھا، اور تو یہی کہا کہ 6 مہینے پہلے انتقال ہوا ان کا. اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ ہی سیز، وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اب بہت سی باتیں تو اس نے وہ خود بتا دی جو میں سوال لے کے گیا. مثلا انہوں نے کہا، مارگن نے کہا کہ یور فادر سیز دیٹ آئی ہیو 2 other sons as well. اب میں نے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ میں آپ کے بیٹے کتنے ہیں. وہ تو خود ہی کہہ دیا کہ he says that I have 2 other sons as well. اچھا ایک سوال میرا یہ تھا کہ آپ کون سے بیٹے کو پسند کرتے ہیں؟ تو اس نے خود ہی کہا کہ یور فادر says that I like him myself most because he is a spiritual, because he is a public speaker. پھر یہ بتایا، اچھا میں کوٹ پتلون پہنے ہوئے تھا تو میرے فادر کو کہہ رہے ہیں اس سے کہ جس my son is also a preacher and religious figure and a public speaker and he has come over here London to deliver speeches. اور یہی ہوا تھا، میں وہاں محرم پڑھنے گیا تھا. اینڈ از اے پبلک اسپیکر. پھر کہنے لگے وہ جو عجیب بات، اس وقت مجھے قطعاً کوئی خیال نہیں تھا لکھنے کا، قطعاً کوئی خیال نہیں تھا. تو وہ کہنے لگے، وہ ڈاکٹر مارگن نے مجھ سے کہا کہ ہی سیز دیٹ مائی سن ول رائٹ مینی بکس آن ریلیجن. اور یہی ہوا کہ بعد میں نے بہت سی کتابیں لکھی، کوئی تفسیر لکھی قرآن کی 30 جلدوں کے اندر، ترجمہ کیا، حدیث اصول کافی کا ترجمہ انگریزی میں کیا، بہت سے کام کیے. اینی ہاؤ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہاں رہتا ہوں، اور میں نے پوچھا کہ مجھے والد سے پوچھیں کہ آپ میری والدہ کا نام کیا ہے، واٹ از دا نیم آف مائی مدر. اب لیکن یہ تو آدمی گیس سے بتا سکتا نہیں ہے. تو ڈاکٹر مارگن نے مجھ سے کہا کہ he is speaking some Arabic word which I cannot pronounce exactly. Because I like to try to pronounce what word he is saying. تو اس نے کہا کہ the word is like Azma. It's not Azma but it's like Azma. میری والدہ کا نام فاطمہ تھا. اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں کیا کرتے ہیں اور کیا حال ہے آپ کا. تو انہوں نے کہا یہاں میں بہت خوش ہوں، سارے میرے دوست اساتذہ یہاں موجود ہیں، ماں باپ دادا پردادا سب موجود ہیں، اور میں زیادہ تر علمی مباحث میں ہماری ہوتی رہتی ہیں. اور میرا جو اصلی کام ہے وہ یہ ہے کہ میرا تعلق امام حسین السلام کی روح سے ہے، اور جہاں بھی وہ جاتے ہیں مجلس سننے کے لیے میں جا کے پہلے انتظامات کرتا ہوں. اچھا ایک خاص بات میرے والد کی جو تھی وہ یہ تھی عادت کہ جب ان کے سامنے ہم لوگ بائی دا وے امام حسین السلام کا نام لیتے تھے تو ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور وہ کہا کرتے تھے 3 دفعہ اس طرح جھک کر علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام، علیہ الصلاۃ والسلام. اور پھر ہم سے کہا کرتے تھے کہ یہ نام ایسے مت لیا کرو، یہ نام بہت احترام سے لینا چاہیے. یہ ان کی عادت تھی. اب میں نے چیک کرنے کے لیے اس ڈاکٹر مارگن سے کہا کہ یو آسک مائی فادر واٹ از دی اوپینین آف امام حسین ریگارڈنگ مائی اسپیچز. ڈاکٹر مارگن نے مجھ سے پوچھا کہ ہو امام حسین. تو میں نے اس کو بتانے کی کوشش کی. اب میں بتانا چاہتا ہی تھا، ایک دم میں نے دیکھا کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے کرسی کو پکڑ لیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا. وہ اس طرح دیکھ رہا تھا جس طرح میرے فادر کی روح تھی، وہ بتا تھا کہ یہ یور فادر اسپرٹ اوور ہیئر. ادھر دیکھ رہا تھا، اور اس نے سچ جو کے کہا آئی باؤ ٹو ہم. پھر میرے بھائی کی روح کو دیکھا، پھر کہا آئی باؤ ٹو ہم. پھر اس طرف دیکھا، پھر کہا آئی باؤ ٹو ہم. 3 دفعہ اس نے یہ کہا، اور چہرہ اس کا سرخ ہو گیا. اور مجھ سے کہنے لگا یور فادر سیز ڈونٹ ٹیک دس نیم ان دس وے. ایسے مت ہو یہ نام، ٹیک دس نیم ود فل ریسپیکٹ، پوری احترام کے ساتھ اس کا نام لیا جائے. تو یہ تجربہ صحیح ہوا کہ وہ یہی کرتے تھے، وہی انہوں نے کر کے دکھایا. اور اس واقعے سے وہ اتنا متاثر ہوا ڈاکٹر مارگن کہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ ہوا امام حسین.
تو میں نے اسے کہا کہ he was the grandson of Prophet Muhammad and was martyred at Karbala, Iraq. اس نے کہا کہ he was grandson of Prophet Muhammad. Yeah, he was grandson of Prophet Muhammad. کہنے لگا I believe in Prophet Muhammad, he was a true prophet. میں بڑا حیران ہوا. میں how do you believe in Prophet Muhammad؟ یہاں وہ ایک پہنے پہ تھا سونے کا جو صلیب کی شکل کا ایک ہار تھا. تو میں نے اشارہ کیا اس کے ہار کی طرف جو سونے کا بنا ہوا تھا. You are a Christian wearing this necklace? Now how you say that I believe in Prophet Muhammad? No, I believe in, I am a Christian, but I believe in Prophet Muhammad. How you believe? کہنے کا بات کیا ہوئی کہ ایک دفعہ میں خالی تھا تو میں نے کوشش کی حضرت عیسیٰ کو کی روح کو بلانے کی, اور مجھ سے کہنے لگا I am so powerful that I can call each and every spirit. No spirit can refuse if I call, except the spirits of the prophets and the saints. They may come and they may not come. They may accept my appeal, they may reject. So I tried to call Jesus to come to talk to me. When I called him, he rejected my appeal. So, no, I won't come. Then I thought that should I call Muhammad, the spirit of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I tried to call him. When I tried to call him to come to me and to talk to me, he rejected my appeal with the same force. جس طاقت سے عیسیٰ نے کہا تھا کہ نو, اسی طریقے سے انہوں نے کہا نو, I won't come, I have no time. So it means he was a true prophet. It means he is a true prophet. اب یہ بڑی عجیب بات تھی. اس کے بعد ایک عجیب بات اور یہ ہوئی کہ اس نے مجھ سے کہا کہ جب سے آپ آئے ہیں یہاں کمرے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک خاتون ہیں جو کافی بوڑھی ہیں, سفید بال ہیں ان کے, اور وہ یہاں آگے کھڑے ہوئے, وہ کرسچن ہیں, اور اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں آپ کے سر کے اوپر, اور وہ آپ کو دیکھ رہی ہیں اتنی محبت کے ساتھ جیسے ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے. Who is she lady? Who is this lady? میں سمجھا ہی نہیں. I don't know. کہ کرسچن لیڈی coming to me, having her hand or my head and looking me like a mother. خیر بات آگے بڑھ گئی. پھر دوبارہ اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ who is this lady? She is not moving from here. میں نے پھر منع کرے. پھر یہ تیسری بات اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اپنے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ جب میری والدہ نے مجھے بتایا تھا کہ میں 8 مہینے کے عرصے میں پیدا ہو گیا تھا اور بہت زیادہ کمزور تھا, بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. ہماری فیملی ڈاکٹر تھیں, ڈاکٹر نون سے, کرسچن ایک ڈاکٹر تھی, وہ نن بھی تھی, شادی نہیں کی جنہوں نے, اور بوڑھی تھی, ہمارے گھر کے قریب ان کا مطلب تھا, بہت پاپولر تھی. وہ گھر پہ آئی تھیں, انہوں نے گھر پہ آ کے ڈلیوری کا کیس ہینڈل کیا تھا. تو جب میں پیدا ہوا تو میری والدہ نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ بچہ بچ نہیں سکتا, از ویری ویک, یہ 8 مہینے پیدا ہو گیا, یہ مر جائے گا یہ. تو میری والدہ نے والد نے کہا کہ بھائی پھر کیا کریں ہم. کہا آپ اگر چاہیں تو مجھے دے دیں, میں اپنے گھر جاتی ہوں, کوشش کرتی ہوں اس کو بچانے کی. تو وہ میری والدہ نے اس کو دے دیا, اور میری والدہ بتاتی تھی کہ وہ گھر لے گئی اور اس نے ایک باکس کے اندر روئی ڈالی اور اس روئی میں مجھے رکھا, اور وہاں پر 1 مہینہ مجھے رکھا اپنے پاس. پھر 1 مہینے کے بعد اس نے وہ جو تھا مجھے دے دیا میری والدہ کو. تو مجھے یاد ہے جب میں بچہ تھا, جب میں جاتا تھا تو وہ مجھے دیکھ کے بڑی خوش ہوتی تھی. وہ اینگلو انڈین تھی, وہ کہتی تھی یہ میرا بیٹا ہے, اور میری دوا کا کوئی پیسہ نہیں لیتی تھی, اور سب سے پہلے مجھے دیکھتی تھی اور بہت توجہ سے دیکھتی تھی اور بہت زیادہ میرا کیئر کرتی تھی میرا. وہ اصل میں اس کے دل میں, کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی, اس کے بچے نہیں تھے, کہتی بھی تھی یہ میرا بیٹا ہے, تو وہ گویا اب مجھے اپنا بیٹا سمجھتی تھی, اور وہ اس محبت کی وجہ سے آ گئی تھی اس کی روح, اور مجھے دیکھ رہی تھی وہ. اب میں نے اس سے پوچھا, جب میں سمجھ نہیں آیا بہت دیر تک, تو اس سے پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ اس کا حلیہ کیسا ہے. تو اس نے مجھے بتایا کہ بہت موٹی عورت ہے, سفید کرتا لمبا پہنے ہوئے ہے, سفید بال ہیں, چشمہ بہت موٹا پہنے ہوئے ہے, ڈاکٹر جو پہنتے ہیں نا وہ پہنے ہوئے ہے, اور اس کی آنکھیں بڑی بڑی ہیں. تو اب پھر مجھے یاد آ گیا, اس حلیے سے مجھے یاد آ گیا یہ ڈاکٹر نونس ہے.
اینڈ شی واز اے کرسچن. تو یہ بھی بڑا تعجب کی بات ہوئی مجھے کہ یہ بات مجھ سے بتا دی پوری. اس نے حلیہ پتہ بتا دیا اس کا پورا, اس کی شکل صورت بیان کر دی, عمر بتا دی. تقریباً اس وقت 70 ایئرس کی عورت ہے وہ, یہ وہ تھا بھی, وہ اس کے کا انتقال ہوا تھا تقریباً 75 کی ایج میں اس کا انتقال ہوا. تو یہ تمام باتیں جو اس نے بتائیں وہ سب کی سب صحیح تھی. ہاں اس میں ایک بات میں اور بھول گیا. تو میں نے اس سے پوچھا اپنے فادر سے کہ آپ نے مجھے کیا وصیتیں کی تھی. تو جس طریقے سے جو انہوں نے وصیتیں کی تھیں, جس نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, وہی وصیتیں بتائیں انہوں نے جو مجھے انہوں نے کی تھیں, وہ سب وصیتیں بتائیں. اور مجھ سے کہا کہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے تمہارے گھر کے تمام حالات معلوم ہیں, تم کیا باتیں کرتے ہو, کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, کیا پرابلمس ہیں, مجھے سب معلوم ہے. اور خاص طور سے مجھ سے کہا اپنے بڑے بھائی کا خیال رکھنا, اور مجھے خیال رکھنا پڑا ان کا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی بات بھی غلط نہیں تھی, اور باتیں جیسے کہ آپ نے سنا وہ اتنی ایگزیکٹ تھیں کہ اس میں گیس ورک ہو سکتا ہی نہیں, اور انہوں نے وہ سب باتیں صحیح بتائیں. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روح تھی. یہاں ایک شہید اللہ صاحب تھے, بہت بڑے صوفی ماسٹر تھے, انتقال ہو گیا, جو اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے, بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, بڑے صوفی بزرگ تھے. یہاں ان کا مزار بھی ہے کراچی میں. ان سے میں ملا, ان سے میں نے پورا قصہ سنایا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ واقعی ان کی روح ہی تھی, مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ روح کا نچلا حصہ تھا. اب بہرحال یہ ایک ویژن تو یہ ہے. ایک ویژن یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا مائنڈ پڑھ رہا تھا, یہ بھی ایک خیال ہے. ایک خیال یہ ہے کہ وہ میرا ہمزاد تھا, شیطان کہ جو میرے والد کی شکل میں آ گیا اور اسے سب بتا دیا میرے والد کے بارے میں. یہ مختلف تھیوریز ہیں. اینی ہاؤ ان کا دعویٰ یہی ہے اسپرچوزم کرنے والوں کا کہ ہم اصل روح کو بلاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں بلا سکتے ہیں. اینی ہاؤ اب یہ ایک تھیوری ہے جو اس وقت بڑی عام ہو گئی ہے. یورپ امریکہ میں تو بہت عام ہو گئی ہے یہ, اور بہت پاپولر ہیں یہ اسپرچوسٹ والے. مگر اس پہ اختلافات بہرحال ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ روح ہے, کوئی کہتا ہے کہ یہ دماغ کو پڑھتے ہیں, تو کوئی کہتا ہے یہ شیطان ہے, یہ ہمزاد ہے. اینی ہاؤ یہ ایک سوسائٹی, مگر اس سوسائٹی کا بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ یورپ امریکہ میں اب تقریباً اکثریت جو ہے وہ روح کو مانتی ہے کہ روح ایک حقیقت ہے. اینی ہاؤ بہرحال اسلامی ویو پوائنٹ سے کہ بھائی روح سے تعلق پیدا کرنا کہیں منع تو کیا نہیں گیا ہے. اصول یہ ہے کہ حرام وہ چیز ہوتی ہے جس کو حرام کہا گیا ہو. جب حرام نہیں کہا گیا تو وہ حلال ہے. تو اب کیونکہ اسلام میں کہیں بیان نہیں کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا ہے کہ روح کو بلانا حرام ہے, جب منع نہیں کہا گیا تو وہ حلال ہے. اب یہ کہ اس کا جاننا کہ یہ حقیقتاً یہ واقعی روح ہے کہ نہیں, یہ ایک کام ہے جو تحقیق کرنے والوں کا کام ہے کہ وہ غور کریں, تحقیق کریں اس پر اور آگے کام کو آگے بڑھائیں. اینی ہاؤ یہ ایک چیز ہے کہ جو اس وقت ویسٹرن دنیا میں بہت عام ہو چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اس پر آپ بھی اگر تجربہ کرنا چاہیں تو کریں. اگر آپ باہر ملکوں میں ہیں, وہاں آپ ٹیریٹری میں دیکھیں, اسپریچول سوسائٹی ایس میں دیکھیں, اور وہاں جا کے تجربہ کر لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہرحال یہ ایک چیز ہے جو قابل غور ضرور ہے. آپ چاہیے مانیں کہ نہ مانیں کہ وہ روح تھی, لیکن ایک حقیقت ہے کہ اس نے صحیح جواب دیے, سارے سوالات کے جوابات صحیح دیے. یہ ایک بات قابل غور ہے. اینی ہاؤ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.